السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں رہ کر وہ جو نماز پڑھتا تھا اس پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا، یا روزہ رکھتا تھا اس پر جو اللہ ثواب عطا فرماتا، یا صدقہ کرتا تھا تو اس پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا، اب وہ مر گیا تو اب عمل کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہا ہے نا، کیونکہ جب مر گیا تو عمل کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اعمال کا دروازہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر مرنے کے بعد تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طریقے سے وہ زندہ رہتا، اچھے کام کرتا، اللہ اچھے کام کے عوض اس کو ثواب عطا فرماتا۔ اگر مرنے کے بعد تین چیزیں وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا۔ بتا دیں تین چیزیں، بتا دیں سب کو، عمل ہوگا انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں نمبر ایک آقا کریم فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، یعنی اگر مرنے والے کے نام سے مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ کرا کے چلا گیا، یا اس کے گھر والے مرنے کے بعد کیا کریں؟ صدقہ کر دیں اس کے نام سے، اس کے نام سے کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ یا وہ زندہ تھا تو کوئی ایسی چیز لگا کر چلا گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا اس کے گھر والے کیا کریں؟ اس کے نام سے کیا کریں؟ صدقہ کر دیں۔ مان لیجئے مدرسے میں ضرورت تھی قالین کی تو قالین بچھوا دی، ہے نا، تپائی کی ضرورت تھی تو تپائی لگوا دی، یہ درخت ایسا لگوا دیا کہ جس سے لوگ پھل حاصل کرتے رہیں، یا کوئی ایسا باغ لگا دیا کہ جس سے لوگ پھل لیتے رہیں، یا کوئی ایسا نل لگوا دیا کہ جس سے لوگ پانی پیتے رہیں، تو جس سے لوگوں کا فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اگر ایسی چیز کرا دی تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، سرکار فرماتے اللہ رب العزت مرنے والے کی روح کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کا معنی ہے۔ مرنے کے بعد کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، زندہ ہے تو آپ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے ثواب میں اضافہ کریں گے۔ دوسری چیز سرکار نے فرمایا او علم، یا وہ ایسا علم حاصل کرے ينتفع به کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، یعنی عالم تھا، فاضل تھا، وہ مر گیا، اور مرنے کے وقت یعنی مرتے سمے وہ اتنے اپنے شاگرد بنا کر چلا گیا، یہ ایسی کتابیں لکھ کر چلا گیا کہ جس سے لوگ اس کی کتابوں کو پڑھتے رہیں، نفع حاصل کرتے رہیں، یا وہ اپنے شاگرد بنا کر چلتا گیا، تو جب تک اس کے شاگرد قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور لوگوں کو علم دین سکھاتے رہیں گے تو ان تمام تلاوت اور ذکر و اذکار کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا رہے گا جو دنیا میں لوگوں کو سکھا کر گیا ہے، جو لوگوں کو دنیا میں سکھا کر گیا۔ تبھی تو آقا کریم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور قرآن کو سکھاتا بھی ہے۔ سرکار نے اس کو سب سے بہتر انسان کیا ہے قرار دیا ہے۔ تو علم ایسا چھوڑ گیا ہے نا کہ جس سے لوگ کیا ہے فائدہ حاصل کرتے رہے، تو یہ مرنے کے بعد کیا ہے کام میں آئے گا، یہ علم مرنے کے بعد بھی کیا آئے گا کام میں آئے گا۔ بس علماء اکرام کی جماعت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں نا تو صبر کر لیتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ سوچتے ہیں کہ چلو تنخواہ بھلے سے کم ہے لیکن اللہ نے علم تو دیا ہے نا، یہ علم ہم کو دنیا میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ رب کی ذات سے یقین ہے اور امید ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی دنیا میں بھی کام آئے گا اور حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں او ولد صالح، یا نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا۔ کون؟ نیک اولاد، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرتے رہے، ہے نا، ولد صالح، تو نیک اولاد بھی مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی تو لازمی طور پر دعا کرے گی، اور دعا کرے گی تو اس کا ثواب اس کے مرحوم باپ کی روح کو کیا ہے؟ پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے روح انتظار کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے نام سے فاتحہ خوانی کرائیں، اصالہ ثواب کرائیں، تو ہر پیر اور جمعرات کے موقع پر روح گھر آتی ہے۔ اگر گھر کے اندر فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو روح خوش ہو کر جاتی ہے، اور فاتحہ خوانی نہیں ہوتی ہے تو روح مغموم ہو کر جاتی ہے۔ تو جس گھر میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس دن پوری رات روح خوشی میں جھومتی ہے، مچلتی ہے کہ آج میرے گھر والوں نے میرے نام سے اصالہ ثواب کیا ہے، میرے گھر والوں نے میرے نام سے کیا کیا ہے؟ اصالہ ثواب کیا ہے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے گھروں میں مدرسے کے، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت تو پوری طریقے سے نہیں کرتے لیکن مدرسے کو بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو کم سے کم اس بہانے طالب علم کے گھر میں چلا جاتا، اس کے قدم گھر میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ آقا کریم فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتدعو اجنحتها رضا لطالب علم، طلبہ کی رضا کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جہاں جہاں وہ جاتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے گھر جائے گا، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے گھر جائیں گے، وہ اصالہ ثواب کرے گا، اس کے اصالہ ثواب کرنے کے صدقے میں اللہ آپ کا بھی کام پورا فرما دے گا اور آپ کے مرحومین کا بھی کام پورا فرما دے گا۔ تو دیکھو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، سرکار کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، سرکار فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی مومن سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کسی مومن کی کوئی پریشانی کو، دنیا میں رہ کر کسی مومن کی کوئی مصیبت کو دور فرماتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، قیامت کے روز دور فرما دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر صلہ رحمی کرو، خالق کائنات عرش کے اوپر تمہاری رحمت کے دروازے کھول دے گا، ہے نا۔ تو جو دنیا میں رہ کر کسی کی مصیبت کو دور فرمائے گا، سرکار فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ، اور وہ شخص جو کسی کی تنگ دستی پر، کسی کی پریشانی پر آسانی کرتا ہے، کسی کی تنگ دستی پر اس کی مدد کرتا ہے، کسی کی مصیبت پر اس کی ہیلپ کرتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس کو یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور مرنے کے بعد آخرت کے میدان میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دنیا میں آسانی کریں گے ہم کسی کے اوپر تو آخرت میں اللہ ہم کو یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کے اوپر آسانی پیدا فرما دے گا، اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور اللہ اکبر، قبر کا منظر اور حشر کا منظر کتنا سخت ہے، یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں ومن ستر مسلما، وہ شخص جس نے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، ہے نا، کہ اس کی کسی بات کو چھپا لیا، کیونکہ اللہ ستار ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، لیکن آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو نہیں چھپاتا ہے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم چغلخوری نہیں کرتے ہیں، جبکہ چغلخوری کی سزا یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت اس کے پیٹ پیچھے کی تو اس نے ایسے کیا جیسے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کی کسی کے عیب کو چھپایا، کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا، دنیا میں بھی عیب کو چھپائے گا اور اللہ آخرت میں بھی عیب کو اس کے چھپائے گا۔ اور حدیث کا اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اللہ کا بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ اس کی، بولے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ اس کی مدد کرتا۔ پتہ چلا کہ آپ جو غربا کی مدد کرتے ہیں، آپ جو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہماری جیب میں خاص سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا آتا ہے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور
اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور وہ شخص جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ آپ علم دین کی نیت سے تو نکلتے ہیں، ارادہ کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی ادا کریں گے اور علم بھی حاصل کریں گے۔ بولو یہ نیت کر کے آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ تو سنو، اب آپ اپنا مقام دیکھیے، آپ نے اپنا مقام دیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، وہ شخص جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، تاکہ وہ علم دین حاصل کرے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، سرکار فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور وہ قوم جو اللہ کے گھروں میں جمع ہوتی ہے۔ اللہ کے، یہ کس کا گھر ہے؟ بولو یار کس کا گھر ہے؟ اللہ ہی کا تو گھر ہے۔ اور آپ یہاں جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور کس لیے جمع ہوئے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ اب دیکھیے سرکار فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور وہ قوم جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، کیوں؟ يَتْلُونَ کتاب اللہ، تاکہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس میں رہ کر علم دین حاصل کریں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر یہ کہ جب تک وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، سکینہ ہی نہیں نازل ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت میں ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہم اللہ کی رحمت میں اس وقت کیا ہے؟ ڈھانپے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور وَحَفَفْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اپنے پروں میں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ ملائکہ ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ کو بظاہر نہیں دکھ رہا، لیکن ہم سب فرشتوں کے بازو میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے مقربین فرشتوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کا ذکر اللہ ان فرشتوں میں کر رہا ہے جو اس کے مقربین فرشتوں میں سے ہیں۔ تو ملت کے نوجوانوں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ایک آپ عالم کی صحبت میں بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ کو حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، سرکار فرماتے ہیں عالم کی صحبت میں بیٹھ کر ایک حدیث پاک سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، ساری رات نماز نوافل پڑھنا۔